محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ منقبت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں، میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور عین، اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور عین، سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ پڑھیے، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا، آواز سے مل کے، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور عین، سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ اپنے نانا کا وعدہ وفا، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، کفر کی آندھیوں کو مٹانے چلا۔ اپنے نانا کا وعدہ، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، کفر کی آندھیوں کو مٹانے چلا۔ دیکھ سرغات اپنا بچانے چلا، دیکھ سرغات اپنا بچانے چلا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے چلا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے چلا۔ کیوں نہ ان کا ہو مقام، کیوں نہ ان کا ہو مقام، جو شہیدوں کے ہیں امام، جو شہیدوں کے ہیں امام، مالک خلد ہے جس کا نانا، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ۔ دین کے قافلے کا جو سالار ہے، گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے، لب پہ قرآن ہے، لب پہ قرآن ہے، سر زیر تلوار ہے، اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیسی ہوگی اس کی شان جن کے نانا ہے سلطان، کیسی ہوگی اس کی شان جن کے نانا ہے سلطان، ہر ایک ادا فاتحانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ۔ پڑھیے، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ۔ ہو بہو اپنے نانا کی تصویر ہے، پورے قرآن میں اس کی تفسیر ہے۔ ہو بہو اپنے نانا کی تصویر ہے، پورے قرآن میں اس کی تفسیر ہے۔ جس کا جھولاتے ہیں روح الامیر، جس کا جھولا جھولاتے ہیں روح الامیر، سوچئے کس بلندی پہ ہے شبیر، سوچئے کس بلندی پہ ہے شبیر، اور نبیوں کے سردار نانا، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ۔ اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور عین، سوئے کربل ہوا جو روانہ،
وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا ملجانا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، محرم الحرام شریف کے اس مجلس خیر کی یہ نویں مجلس ہے۔ کچھ باتیں کربلا کے حوالے سے میں انشاءاللہ الرحمن آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے واقعات کربلا کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج کی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آج کچھ باتیں اور 10 محرم الحرام کی شہادتوں کے حوالے سے آپ حضرات سماعت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں سے، خوف سے یعنی ڈر کی حالت میں، بھوک سے بھوک کی حالت میں، تمہارے مالوں کو، فصلوں کو، جانوں کو برباد کر کے۔ فرمایا اور خوشخبری ہے، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو آزمائے گا، اللہ تعالی ہم لوگوں کو آزمائے گا، جس کو چاہے گا آزمائے گا، اور جو ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہا تو پھر اس کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو آزمایا۔ حضرت امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آزمایا گیا۔ میدان کارزار میں امام حسین نے اپنے کنبے، قبیلے، ساتھیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، جانثاروں کو، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بھائیوں کو قربان کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ نے جو ان سے امتحان لیا وہ اس امتحان میں کامیاب و کامران ہوتے نظر آئے۔ تمہیدی جملے کا وقت ابھی نہیں ہے، کل اس تعلق سے بہت سی باتیں ہو چکی ہے، اور کل کی جو اپنی گفتگو ہوئی تھی وہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت تک بات اپنی پہنچی تھی۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ نواس رسول کے لیے جان نثاران اہل بیت نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ محبت جب کسی کو کسی سے ہوتی ہے اور پھر وہ اس محبت کے لیے اپنا سب کچھ اگر قربان کر دے تو اس محبت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور محبت کا صلہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کا محب یا آپ کا محبوب کسی پریشانی میں پھنسا ہو، کسی مشکل میں ہو، اس وقت اگر آپ نے ساتھ دے دیا تو محبت میں اور تازگی اور بالغگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھائیوں کے اگر ساتھ دیا تو کیا ساتھ دیا؟ ساتھ دینا ہے تو کسی کے تکلیف میں ساتھ دو تاکہ اسے زندگی بھر تک احساس رہے کہ میرے مشکل حالات میں، مشکل وقتوں میں میرے فلاں میرے دوست نے کام دیا، ساتھ دیا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے بتا دیا کہ یا ابن رسول اللہ، ہم وہ لوگ نہیں کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں گے، ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور انہوں نے قربان کیا۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر مجھے
ایک بار دو بار نہیں 70 بار بھی اگر مجھے قتل کیا جاؤں، مارا جاؤں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر سے زندہ کیا جاؤں، جلا دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، اس کے باوجود میرا دل یہ چاہے گا کہ میں اہل بیت اطہار پر، نواز رسول پر بار بار قربان ہو جاؤں، اپنا سب کچھ قربان ہو جاؤں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جانثاران اہل بیت نے اپنا تن من دھن سب قربان کیا اہل بیت اطہار کے لیے، اور اللہ تعالیٰ، توجہ ضرور دیجیے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے صلہ یہ دیا، بدلہ یہ دیا کہ جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت اطہار کے ساتھ ان جانثاروں کا بھی ذکر ہوتا ہے جو اہل بیت اطہار کے لیے جان کا نذرانہ قربانی پیش کیے تھے، ہے کہ نہیں؟ حر بن یزید رباحی ہے، وہب بن عبداللہ کلبی ہے، حبیب بن مظاہر ہے، زہیر بن قین ہے، دیگر جانثاران اہل بیت ہیں کہ وہ لوگ بھی شہید ہوئے گئے، وہ لوگ بھی شہید ہوئے گئے، جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، مگر جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا کربلا کی سرزمین پر جو 72 جانثار شہید ہوئے، مولا سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر فرما، ہے نا، نظر کرتے قبول فرما۔ تو کہتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جان تو دی انہوں نے، جان تو ہر ایک کی جائے گی، دنیا سے جانا تو ہر ایک کو ہے، کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا گئے، مگر جو جان اللہ کی راہ میں دی جائے وہ جان کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ تو امام حسین کے ایک ساتھی آتے گئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے گئے۔ ایک ساتھی جن کا نام حضرت حر ہے، جس کے تعلق سے پچھلے کل بھی شاید گفتگو ہو چکی ہے، اس سے پہلے والے دن بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ یہی وہ حضرت حر ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو منزل ثعلبہ سے ساتھ رہ کر کے کوفہ تک، کربلا تک ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ مگر اب حال یہ ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سن کر کے امام عالی مقام نے جو خطبہ دیا، اس خطبہ کو سن کر کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب دل کی دنیا ایسی بدلی کہ دوست کہہ رہا ہے، چاہنے والا کہہ رہا ہے، جو جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے، اے حر، جب بھی میں کسی کی بہادری کی بات کرتا تھا تو ایک نمبر پر تیرا نام آتا تھا، میری نظر میں تجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں، میری نظر میں تجھ سے بڑا سورما کوئی نہیں، لیکن کیا بات ہے کہ تو کانپ رہا ہے، کیا بات ہے کہ تیرا جسم لرز رہا ہے؟ حضرت حر کہتے ہیں سوال کرنے والے ذرا یہ تو بتا، یہ جو لڑائی ہے، یہ جو جنگ ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ آخرت کی جنگ ہے، یہ ایسی جنگ ہے کہ ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف حسین اعظم ہیں جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دنیاوی مال و متاع کے لیے حسین اعظم کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ کیا میں دنیا کے چند سکوں کے لیے اپنے دین کو برباد کر دوں، اپنے دین کو برباد کر دوں؟ کیا میں دنیا کے چند سکوں کے لیے اپنے لیے جہنم خرید لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسین اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور کہتے یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری غلطی کی معافی ہو، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دے دیجئے، وہی وہ انسان ہو کہ جو آپ کو منزل ثعلبہ سے لے کر کے کربلا تک پہنچایا ہے۔ یا امام، مجھے خبر نہیں تھی کہ خطوط لکھ کر آپ کو بلایا گیا ہے، مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ اس طریقے کے ظالمانہ سلوک اختیار کریں گے۔ یا امام، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے، اگر مجھے ان چیزوں کی خبر ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کو مقام ضرود سے اور منزل ثعلبہ سے کبھی بھی آپ کو کربلا میں لے کر کے نہ آتا۔ یا امام، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے حر،
تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے، حر کا معنی آزادی کے ہے، جا تو یہاں بھی آزاد ہے اور تو جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ آزادی کا پروانہ ملتا ہے کن کے ہاتھ سے ملتا ہے؟ حسین اعظم کے ہاتھ سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت حر نے آزادی کا پروانہ لیا، امام عالی مقام سے کہتے ہیں یا امام اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان کارزار میں جاؤں۔ حضرت عمیر بن کلبی شہید ہو گئے، وہب بن عبداللہ کلبی شہید ہو گئے، ایک کے بعد دیگرے آپ کے جانثار شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ یا امام مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان کارزار میں جاؤں۔ امام عالی مقام نے سر سے لے کر پیر تک ایک نظر دوڑائی اور اس کے بعد کہتے ہیں حر جاؤ اور جا کر کے جام شہادت نوش کرو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ شوق شہادت میں، حضرت حر رضی اللہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق شہادت میں جو ہے میدان کارزار میں نکل جاتے ہیں، میدان کارزار میں بڑھتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں حل من مبارزن، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے آئے، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ اللہ اکبر۔ اب جب حر کو میدان کارزار میں امام حسین کی طرف سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دشمنوں کے کلیجے دہل جاتے ہیں، دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ حر تو ہمارے ساتھ تھا، یہ تو وہی حر ہے جو مقام صلبہ، منزل صلبہ سے امام حسین کو کربلا لے کر کے آیا تھا۔ آج حر کو کیا ہو گیا ہے؟ تو کسی نے کہا تھا بات دراصل یہ ہے، حر کے سامنے، حر کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، ادھر مال و متاع ہے، ادھر حضور کے اہل بیت کی محبت ہے۔ میں دنیا کے مال و متاع کو ٹھوکر مارتا ہوں، اس لیے کہ اس مال و متاع کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مال و متاع کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن اگر اہل بیت اطہار کے عظیم مرد مجاہد امام حسین مجھ سے راضی ہو گئے تو مصطفیٰ کریم کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور مصطفیٰ کریم کی رضا اگر حاصل ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے گی، اور جسے خدا کی رضا حاصل ہو جائے وہ بندہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ حضرت حر کہتے حل من مبارزن، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے، ہے کوئی جو میرا سامنا کرے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حر کے ان جملوں کو سن کر کن کے اندر سکت و طاقت باقی ہے کہ کوئی آئے؟ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم تھا یہ وہی حضرت حر ہیں جن کی بہادری کے ڈنکے اور چرچے پورے جو ہے لشکروں میں ہے، یہ وہی حضرت حر ہیں کہ جو جدھر نکل جاتے ہیں صفوں کا صفایا کرتے ہیں، جن کی تیر چلانے کا انداز، جن کے تلوار چلانے کا انداز، جن کے نیزے چلانے کا انداز سب سے مختلف ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتے آؤ کوئی میرے مقابلے کے لیے۔ پھر جو ہے حال یہ ہوتا ہے کوئی ایسا بھی تھا کہ جو حضرت حر کے مقابلے میں آیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تھا اے حر تیری عقل و دانائی پر ہم فخر کرتے تھے کہ تو دنیا داروں کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزارتا تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرے عقل پر پردہ پڑ گیا ہے کہ تو آج جو ہے نادانی کر رہا ہے۔ اس لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام کو ٹھوکر مار کر کے بے کس مسلمان اور مسافروں کا ساتھ دے رہا ہے، جن کے پاس کھانے کو سوکھی روٹی تک نہیں ہے، جن کے اوپر آج 3 دن سے پانی بند ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا ایک قطرہ بھی جن کے پاس موجود نہیں ہے۔ تیری اس نادانی پر افسوس ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے بے عقل نصیحت کرنے والے، تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے، اس لیے کہ تو نے پاک لوگوں کو چھوڑ کر ناپاک کو قبول کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ قرآن فرماتا ہے خبیث لوگوں کے لیے خبیث چیزیں ہوتی ہے، پاک لوگوں کے لیے پاک چیزیں ہوا کرتی ہے۔ جو پاک لوگ ہوتے ہیں ان کا کھانا پاک ہوتا ہے، ان کا رسول پاک ہے، اس کا اللہ پاک ہے اور وہ پاک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جو ناپاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ ناپاکی کا رہتا ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے مجھے نصیحت کرنے والے بے عقل، تو نے پاک لوگوں کو چھوڑ کر ناپاکی کو قبول کیا ہے۔ دولت جو ہے اور دولت باقی دولت
آخرت باقی جو رہنے والی ہے اس کو چھوڑ کر کے دنیا کی دولت کے پیچھے جو ہے پڑا ہوا ہے، اس کو ترجیح دے رہا ہے۔ مگر سن، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر نے کہا تھا کہ میرے رسول نے نواسۂ رسول کو امام حسین کو پھول فرمایا ہے، میں اس گلستان پر جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں، رضا رسول سے بڑھ کر کائنات میں کون سی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یزید خبیث کہنے لگا یہ تو میں خوب جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت اور مال و متاع یزید کے پاس ہے۔ حضرت حر نے کہا تھا اے کم ہمت، اے حوصلہ پست انسان، تیرے اس حوصلے پر لعنت ہے۔ وہ یزیدی سمجھ گیا کہ میری چرب زبانی حضرت حر پر اثر نہیں کر سکتی۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت حر میری جو ہے چرب زبانی پر جو ہے پھسل جائے اور امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر کے یزیدی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ مگر جب اس نے دیکھ لیا کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیت کی محبت اس طریقے سے اتر گئی ہے کہ ان کا سینہ آل رسول کی محبت سے بھر گیا ہے، باتیں کرتے کرتے دھوکے سے ایک تیر حضرت حر رضی اللہ عنہ کے سینے پر مارا۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ نے زخم کھا کر اس یزیدی کے سینے پر نیزہ کا وار کیا جو اس کے سینے کے پار ہو گیا اور اسے گھوڑے کی زین سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، یہ کہ بعد کے تینوں آتے رہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کا سر تلوار سے اڑا دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر گھوڑے کی زین سے اڑا کر پٹک دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی، تیسرا بھاگ نکلا۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور قریب پہنچ کر اس کی پیٹھ پر ایسا نیزہ مارا کہ سینے کے پار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ عنہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ایک بار اور بشارت دے دیجیے کہ اللہ اس کے رسول مجھ سے راضی ہے، اللہ اس کے رسول مجھ سے خوش ہیں۔ امام عالی مقام نے حضرت حر کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا نعم انت حر، بے شک اب تم جہنم سے آزاد ہو، بے شک اب تم جہنم سے آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور رسول تم سے راضی ہیں۔ حضرت حر نے جب یہ مژدہ سنا تو خوش ہو گئے، امام عالی مقام کو سلام کیا، میدان کارزار میں آتے ہیں اور یزیدی لشکروں پر ایک سخت حملہ کیا اور کشتوں کے کشتے لگا کر دیے۔ اچانک ایک یزیدی نے دھوکے دے کر کے آپ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے اور بھاگ کر یزیدی لشکر میں چھپ گیا۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ پیدل چل کر کے جو ہے تلوار چلا رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے گھوڑا بھیج دیا، آپ اس گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدیوں سے بڑی سخت جنگ کر رہے ہیں۔ پھر چاہا کہ امام عالی مقام کا ایک بار اور دیدار کر لوں کہ غیبی صدا کانوں سے آواز کانوں میں آتی ہے، حر اب آ جاؤ، تلواریں حر اب آ جاؤ، جو تلواریں چل رہی ہے وہ جو چل رہی وہ چلتی رہیں گی، اے حر تمہارے استقبال کے لیے جنت کی حوریں کھڑی ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام عالی مقام کی طرف رخ کر کے عرض کیا اے ابن رسول اللہ، میں آپ کے نانا جان کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا جاؤ، ہم بھی تمہارے پیچھے آتے ہیں۔ اس آواز کا لشکر امام پر اس قدر جو ہے اثر پڑا کہ رونے کی آوازیں نکل گئی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر یزید پر حملے پہ حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا نیزہ ٹوٹ گیا، آپ نے تلوار نکال لی، اس سے حملہ کیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، ایک ساتھ کئی تلواریں چلتی ہیں، تیر چلتے ہیں، بھالے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جو ہے نیزہ اس طریقے سے مارا کہ آپ کے سینے پر نیزہ جو ہے اس طریقے سے ضربہ کاری ہوئی کہ سینہ اس پار سے اس پار نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے باوجود لڑ رہے ہیں، تلوار چلائے جا رہے ہیں۔ کیا طاقت تھی ان لوگوں کے اندر اور کیا حوصلہ تھا ان لوگوں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ جس کے دل میں حوصلہ ہو، عشق مصطفیٰ ہو، محبت رسول ہو اور خوف خدا ہو،
ہو وہ انسان کائنات کے چٹانوں سے ٹکرانے سے نہیں ڈرتا۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ کے اس جوان مردی اور بہادری کو دیکھ کر کے لشکر آدم ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، سب سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے ایک حضرت حر کا اگر یہ عالم ہے تو بتاؤ علی کے شعروں کا عالم کیا ہوگا، ایک حضرت حر کا اگر یہ معاملہ ہے تو بتاؤ علی کے لالوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پر چاروں طرف سے تیروں کی بارشیں ہو رہی ہے، بلا آخر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پشت جو ہے گھوڑے سے زمین پر جو ہے اترتے ہیں اور حضرت حر کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا آرزو یہ ہے کہ دم نکلے تمہارے سامنے، تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے، تیرے قدموں میں سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، یہی انجام الفت ہے یہی مرنے کا حاصل ہے، یہی انجام الفت ہے یہی مرنے کا جو ہے حاصل ہے۔ حضرات محترم، حضرت حر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے کم و بیش 18 افراد نے جام شہادت نوش فرمایا۔ امام عالی مقام کے خیمے کی دائیں طرف سے گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہے جس کے سر پر خود ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کندھے پر جو ہے تیر کمان لٹک رہی ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ سوار سیدھے لشکر یزید کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور جا کر کے للکار کر کہا اے بے دینو، اگر تم نہ جانتے ہو تو اب جان لو، میں تمہارے سپہ سالار ابن سعد نابغار کا چچازاد بھائی ہاشم بن عتبہ ہوں، ٹھہر جاؤ میں اس بے دینی کا ایک کو مزہ چکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں یہ حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام بوسی قدم بوسی سلام کرتے ہیں، قدم بوسی کا عرض کرنے لگتے ہیں حضور ابن سعد میرے حقیقی چچا کا بیٹا ہے جو حضور کے خون کا پیاسا ہے اور میں حضور کے قدموں پہ نثار ہونے آیا ہوں، میں وہی ہاشم ہوں جس نے جنگ صفین میں بڑے کارنامے انجام دیے تھے، حضور مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی یزیدیوں سے لڑ کر کے اپنے دل کا حوصلہ نکالوں اور آپ پر قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ پر قربان ہو جاؤں۔ امام عالی مقام سے اجازت لے کر کے میدان کارزار میں آتے ہیں۔ حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ میدان میں آئے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ہاشم جو ہے ابن سعد کا چچازاد بھائی ہے، ابن سعد صحابی کا بیٹا ہے اور ہاشم کے تعلق سے فرمایا کہ اس کا جو باپ تھا اتبا وہ بے دین تھا، یعنی بے دین کا بیٹا وہ حسین کے ساتھ ہے اور جو صحابی ہے اس کا بیٹا یزیدیوں کے ساتھ ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت کے راستے پر ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشَدًا، جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ ہدایت نہ دے تم ہرگز اس کا کوئی مرشد نہیں پاؤ گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کا بیٹا حسین سے لڑنے آیا ہے اور جو غیر ہے ان کا بیٹا حسین کے ساتھ رہ کر کے جو ہے لشکر یزید سے لڑنے آیا ہے۔ یہ اللہ طرف کی بات ہے۔ وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ اکبر۔ تو ہاشم بن عتبہ میدان کارزار میں آتے ہیں اور کہتے اے بے دینو تم جس کو چاہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، تم جس کو چاہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاشم عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اعلان پہ اعلان کر رہے ہیں، دیکھو تو صحیح کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے۔ آخر کار یزیدی لشکر سے حاکم حلب سمعان بن مقاتل سامنے آیا۔ یزید نے اسے 1000 کا لشکر دے کر کے ملک شام سے ابن زیاد کے لیے بھیجا تھا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا پہلوان طاقتور آدمی، یہ شخص بہت ہی کم تجربہ کار اور جو ہے بہت ہی کم تجربہ کار اور مکار تھا۔ آتے ہی حضرت ہاشم سے کہنے لگا اے عربی پیشوا، دیکھ تیرے
بھائی ابن سعد کو ملک رے وغیرہ کی حکومت اس کام کے بدولت ملی ہے، تو جس کے مدد کے لیے آیا ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حسین کے پاس کیا ہے؟ نہ گھر ہے، نہ کوئی جو ہے امیر ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، کوئی حاکم بھی نہیں ہے۔ لیکن سن، یزید وقت کا ابھی بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اگر تو یزید سے ہاتھ ملا لے، حسین کا ساتھ چھوڑ دے تو دیکھ تجھے فلاں کی حکومت مل جائے گی، تجھے فلاں کا حاکم بنا دیا جائے گا۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹتے فرمایا، اور دنیا کے ذلیل کتے، اپنی زبان سنبھال، زیادہ بک بک نہ کر، تجھے ان کے اعجاز کی خبر نہیں۔ مردود، جن پر فدا ہونے کے لیے میں آیا ہوں، ان کی شان تو یہ ہے، ان کی شان تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاشم نے کہا تھا، تو یہ سوچتا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ یہ حاکم نہیں ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ ان کے ہاتھ خالی ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے، تجھے کیا خبر، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تعلق سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے ان سے محبت کرنا تم پر واجب ہے، جن کے تعلق سے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جنتی پھول ہیں، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسین سے محبت میری محبت ہے، مجھ سے محبت ہے، اور مجھ سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ تو اگر آج میں نے اپنی جان کا نذرانہ حسین کے نام پر دے دیا تو حسین راضی ہو جائیں گے، اور حسین راضی ہو گئے تو مصطفیٰ کریم راضی ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کی دولت چند دن کی ہے، یہ آتی ہے جاتی ہے، یہ آئے گی جائے گی۔ کوئی غریب تھا امیر ہو گیا ہے، کوئی امیر تھا غریب ہو گیا ہے، کوئی مفلس تھا وقت کا تاجدار بن گیا ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ یہاں کے مال و متاع آج ہے کل نہیں ہوں گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے، اس خوشی کا بھروسہ نہیں، کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے، اس خوشی کا بھروسہ نہیں۔ یہ مال آتے ہیں آئیں گے جائیں گے، یہ مال آنا ہے جانا ہے، آج کوئی مالدار ہے تو کل کوئی غریب ہوگا، کل آج کوئی غریب ہے تو کل کوئی مالدار ہوگا۔ یہ دنیاوی مال ہے، لیکن جو دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی محنتوں کو رائگاں نہیں فرماتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ابو بکر نے حضور سے محبت کی تو صداقت میں ممتاز ہو گئے، عمر نے حضور سے محبت کی تو عدالت میں ممتاز ہو گئے، عثمان غنی نے حضور سے محبت کی تو سخاوت میں ممتاز ہو گئے، مولا کائنات نے حضور سے محبت کی تو اللہ کا شان مرتبہ مقام یہ ہوا کہ حضور خود فرماتے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یہ شان کہاں سے ملا، یہ مرتبہ کہاں سے ملا، یہ رفعتیں کہاں سے ملی، یہ بلندی کہاں سے ملی؟ دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی وجہ سے ملی۔ لہذا اے دنیا کے ذلیل کتے، تو مجھے نہ بتا کہ کون بہتر ہے کون بدتر ہے، تو مجھے یہ نہ بتا کہ کس کے ساتھ رہنا چاہیے کس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، مجھے پتا ہے کہ مجھے کس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں نے اپنا ارادہ پکا کر کے آیا، میں نے اپنا ارادہ مضبوط اور پکا کر لیا ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ حسین اعظم کی محبت جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس بے دین کے تعلق کی طرف سے بے دین کو یہ جواب ملا عتبہ بن ہاشم، حضرت ہاشم عتبہ کی طرف سے، تو وہ خاموش ہو گیا اور گھوڑا چمکا کر ابن سعد کے پاس پہنچا حضرت ہاشم بن عتبہ اور للکار کر فرمانے لگے، اے ابن سعد، آج مجھے عجیب منظر نظر آ رہا ہے، خدا کی شان ہے کہ جنگ احد میں میں چچا جان حضرت سعد بن ابی وقاص حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جان فدا کر رہے تھے۔ جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان فدا کر رہے تھے، اور آج تو ان کا ناخلف بیٹا حضور کے جگر گوشے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں ہاشم بن عتبہ کہ دیکھ تیرا باپ جو صحابی تھا حضرت سعد بن ابی وقاص
جنگ احد کے موقع پر حضور پر اپنا تن من دھن قربان کر رہے تھے، اور آج تو نبی کے نواسے پر ظلم کر رہا ہے۔ اور مجھے دیکھ، میرا باپ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا تھا جس سے حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، مگر آج وہ دن ہے کہ آج ان کا بیٹا فرزند رسول پر جان قربان کر رہا ہے۔ سوچے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص صحابی ہے، صحابی جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص جو جنگ احد میں حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار تھے، تیر کھانے کے لیے اپنا سینہ آگے کر دیا تھا، وہ سعد بن ابی وقاص ہے۔ اور آج ان کا بیٹا میدان کربلا میں امام حسین کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے، اور یہ حضرت ہاشم ہے جن کا باپ عتبہ میدان احد میں حضور کے دندان مار پر پتھر مارے تھے کہ دانت ٹوٹ گیا تھا، پتھر مار دانت شہید ہو گئے تھے، آج ان کا بیٹا حسین کے نام پر جان دینے آیا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے میرے دوستو، اللہ جسے چاہتا عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ذلت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کافر کا بیٹا جنت کا مالک بننے جا رہا ہے، کافر کا بیٹا جنت کا مالک بننے جا رہا ہے، اور جنتی صحابی کا بیٹا جہنم مول لے رہا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا عمل کرو گے ویسا ہی اس کا صلہ ملنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ہاشم، اس دن تیرے باپ پر حضور کی رحمت تھی اور آج تجھ پر لعنت ہے۔ اس دن میرے باپ کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، آج میرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد نے جب ہاشم کا یہ جو ہے ہدایت والا یہ جملہ سنا، حضرت ہاشم کا یہ کلام سنا تو رونے لگا۔ حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ کو کچھ امید ہوئی کہ شاید اسے ہدایت نصیب ہو جائے کہ اتنے میں سمعان کا بھائی نعمان بن مقاتل سمعان کے 1000 سواروں کو لے کر کے حضرت ہاشم پر حملہ ہوا۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غضبناک شیر کی طرح ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ حضرت ہاشم تنے تنہا 1000 کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ کی کوئی سی بھی کتاب کتب سیر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہی ملے گا کہ اگر کربلا والا ہے تو ایک ہے، ہزاروں ان کے مقابل میں آیا ہے، ایک ہے تو 100 ان کے مقابل میں آیا ہے، ایک ہے تو 200 ان کے مقابل میں، 500 ان کے مقابل میں آیا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی حسین کا جانثار گیا ہے تو 10 20 50 کو لے کے نہیں گیا ہے، اکیلا میدان کارزار میں گیا ہے۔ سچ کہا ہے، حق جہاں ہوتا ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ وہ تو باطل ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، جو دوسروں کو ساتھ لے کر کے کام کرنا چاہتا ہے، لیکن جو حق پر ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اس لیے وہ تنے تنہا ان تمام تر ادیان باطلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اور سینہ سپر ہو جاتا ہے۔ حضرت ہاشم کے مقابلے کے لیے 1 2 نہیں 1000 لشکر کو بھیجا گیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں اس لشکر میں ایسے لوگ تھے جو 1000 سوار کے برابر مانے جاتے تھے۔ کسی کی طاقت، کسی کی ہمت، کسی کی شہرت، کسی کی جوان مردی، کسی کا روگ و دبدبا، ایک سے ایک کڑیل نوجوان وقت کے بڑے بڑے سرما جو ملک شام و عراق کے نامور سرما تھے، ان کو جمع کر کے رکھا گیا تھا صرف اس لیے کہ نبی کے نواسے کو زیر کرنا ہے۔ مگر انہیں پتہ نہیں، انہیں خبر نہیں، یہ تو نبی کے نواسوں کی بات بڑی دور کی بات ہے۔ ان کے ساتھ جو ہاتھ ملا لیتا ہے، نبی کے نواسوں کے ساتھ جو ان کے لشکر میں آ جاتا ہے، ان کا معاملہ بھی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ تنہا اگر میدان پر کھڑے ہو تو 1000 کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ کے ہمارے ہندوستان کے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول، ایک جملہ جو آپ بارہا سنتے آئے، وہ کہتے ہیں کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ زندگی گزارنا ہے تو اس طریقے سے گزارو، اس طریقے سے گزارو کہ اسلام کے خاطر جب بھی جان کی باری آئے تو جان قربان کر دو، مال کی باری آئے تو مال قربان کر دو، جو کچھ قربان کرنا قربان کرو، مگر اسلام کے اوپر آنچ آنے نہ دو، اسلام کے اوپر آنچ آنے نہ دو۔ اور جنہوں نے ایسا کیا ہے، آج آپ جانتے ہیں کہ حضرت
ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید ہوئے 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے. الحمدللہ آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. میں نے ان کے مصلے پر نماز پڑھایا ہے، جس مصلے پر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھاتے تھے الحمدللہ میں نے کئی مرتبہ کھڑے ہو کر وہاں پہ نماز پڑھایا ہے. یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے. اپنے ہاتھ سے جن کتابوں کو وہ لکھے ہیں ان کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر کے آیا ہوں الحمدللہ. الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے. عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، دین اسلام یہ پیغام دیتا ہے اسلامی سال کی شروعات قربانی ہے، اسلامی سال کی انتہا قربانی ہے. اے مسلمانوں، اسلام تم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے. جہاں پر جب بھی جیسی قربانی کی باری آئے وہاں پر اسی وقت قربان کرنے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاؤ. اور جہاں کوئی برائی دیکھو، اگر وہ برائی تمہارے ہاتھ سے روکی جا رہی ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکی جا رہی ہے تو زبان سے روکو. کچھ نہیں ہو رہا ہے دل میں برا جانو. حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کی سب سے آخری نشانی ہے، یہ ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے کہ تم دل میں اسے برا جانو. مگر افسوس یہ ہے نہ آج ہم دل سے برا جانتے ہیں، نہ آج ہم اسے برا کہتے ہیں. ہمارے پاس زبان سے روکنے کی طاقت ہے مگر زبان خرچ نہیں کرتے. ہمارے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے مگر اب ہاتھ سے روکتے نہیں. ہم سوچتے کون کیا کرے گا. لیکن سنو، اگر برائی کو دیکھ کر کے اگر آپ خاموش رہے تو فرمایا گیا جو عذاب ان پر آنا ہے جو برائی کر رہے ہیں وہی عذاب آپ پر بھی آنا ہے. اس لیے کہ ظلم کو دیکھ کر کے، برائی کو دیکھ کر کے اگر کوئی خاموش ہو تو وہ بھی انہی کی صف میں کھڑا ہے، وہ بھی انہی کی صف میں شامل ہے. لہذا اگر محلے میں، معاشرے میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے اس برائی کو آپ اپنے اعتبار سے جس انداز سے روک سکتے ہو برائی کو روکو. اعمال کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، تہذیب کے ذریعے سے، ثقافت کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے، برا جاننے کے تعلق سے، کسی بھی معاملات کے اعتبار سے ہو، اس برائی کو روکنے کی ذمہ داری ہماری آپ کی بنتی ہے. آج محلے کے ماحول کو بہتر بنانا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. مجھے بتاؤ حسین اعظم کربلا کی سرزمین پر کیوں آئے تھے؟ یہی پیغام دینے آئے تھے کہ اے لوگوں، جہاں پر شریعت کی بات ہو وہاں یہ نہ دیکھو کہ میرا باپ ہے، وہاں یہ نہ دیکھو کہ میرا بھائی ہے، وہاں یہ دیکھو کہ میرا رشتہ دار ہے، وہاں یہ دیکھو کہ میرا بیٹا ہے، بلکہ وہاں یہ دیکھو اللہ کی رضا کس میں ہے، رسول کی رضا کس میں ہے. حسین نے یہی پیغام کربلا کی سرزمین سے دیا ہے. حسین نے یہی باتیں کربلا کی سرزمین سے بتائی ہے. دیکھو اگر حسین ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے تخت بھی مل جاتی، تاج بھی مل جاتا، تبا بھی مل جاتا، ساری چیزیں مل جاتی، آرام سے زندگی گزارتے. نہ بیٹے کو کٹوانے کی ضرورت تھی، نہ بھتیجوں کو کٹوانے کی ضرورت تھی، نہ بھانجوں کو قربان کرنے کی ضرورت تھی، نہ مکے سے نکلنے کی ضرورت تھی، نہ مدینے سے ہجرت کرنے کی ضرورت تھی، نہ زینب اور جو ہے شہر بانو کو جو ہے مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا اور کربلا سے کوفہ دمشق جانے کی ضرورت تھی. ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے. مگر حسین اعظم نے پیغام دیا اگر تم واقعی حسینی ہو، اگر تم واقعی حسین سے محبت کرتے ہو، اگر واقعی تم حسین کے چاہنے والے ہو تو حسین کا پیغام یہ ہے جو جان دینے کی باری آئے تو جان دو، جو جان جاتی ہے تو جائے مگر اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، مگر اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. لہذا اے میرے دوستو، اسلام کی عظمت کو سمجھو، اسلام کے تقدس کو سمجھو، اسلام کے معاملات کو سمجھو، شریعت کے معاملات کو سمجھو. اپنی انا، اپنے ذہن، اپنے عقل کے گھوڑے کو دوڑا کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. وہ کام کرو جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کام کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، جو کام شریعت کے دائرے میں ہے، جو کام دین، جس کام کا سبق دین ہم سے دیتا ہے، جس کام کے دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے وہ کام کرو تاکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے. عرض یہ کر رہا تھا حضرت ہاشم بن عتبہ جو کہ عتبہ کے بیٹے ہیں، حضرت ہاشم آئے ہیں میدان کارزار میں. اب حال یہ ہے 1000 کا لشکر جرار ہے، اللہ اکبر، 1000 کا لشکر ہے ایک طرف اور حضرت ہاشم بن عتبہ ایک طرف ہیں. اللہ اکبر. حضرت فضل بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پاس آ گئے ان کی مدد کے لیے، ان تک پہنچا اور پھر لڑائی ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہی۔ اللہ اکبر، دونوں کے آنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ یزیدیوں میں بھگدڑ سی مچ گئی، دونوں جو جدھر گزر جاتے تھے صفوں کا صفایا کر دیتے۔ اب حال یہ کہ اللہ اکبر جو ہے 9 آدمیوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے نا آپ کے ساتھ، ایک کے بعد دیگر امام حسین کے ساتھیوں میں سے آتے رہے اور 9 آدمیوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا، لیکن حضرت فضل بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ چمکاتے ہوئے اور کتنے ہی یزیدیوں کو جہنم میں پہنچاتے ہوئے حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کو مشیت الہی کچھ اور ہے، مشیت الہی کچھ اور تھی کہ بھائی یہ کربلا کا میدان ہے، حسین اعظم کو سر قربان کرنا ہے۔ مشیت الہی کچھ اور ہے، چاروں طرف تلوار تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ زخم کھا رہے تھے، مگر ایک زخمی شیر کی طرح چاروں طرف سے جو ہے حملہ بھی فرما رہے تھے۔ سمعان کے بھائی نعمان نے پکارا کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا۔ اس آواز پر یزیدیوں کی ایک کثیر تعداد حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ کا جسم خون سے زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ ایک خبیث یزیدی نے آپ کے گھوڑے کو گرا لیا اور مگر گرتے گرتے آپ نے اس یزیدی لشکر فوج کو بھی جو ہے واصل جہنم کر دیا۔ حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو کر کے زمین پر آ گئے اور ظالم یزیدیوں نے نرغے میں لے کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے نبی کے اہل بیت پر ایک اور جارثار نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت حبیب بن مظاہر آتے ہیں، حضرت عابس بن شیس آتے ہیں، ایک کے بعد گرے حضرت انس القاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور جو ہے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اسی اسنا میں دوران جنگ میں ایک خاتون محترم اپنا ایک 11 سال کا لڑکا 11 سال لڑکا لے کر کے امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا امام یہ میرا لاڈلا ہے، اے ابن رسول اللہ یہ میرا لاڈلا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا میدان کارزار میں جائے۔ بچے کی عمر ابھی صرف 11 سال ہے۔ ماں کہتی ہیں حسین کی بارگاہ میں اے ابن رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا میدان کارزار میں آئے۔ وہ لڑکا بھی کہتا ہے اے ابن رسول اللہ یہ میری ماں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اے میرے بیٹے تم آل رسول پر قربان ہو جاؤ، لہذا مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں بھی آپ پر اپنی جان قربان کر کے شہادت کا مقام حاصل کر لوں۔ اللہ اکبر، وہ مائیں کیسی مائیں تھی کہ ماں اپنے بیٹے سے کہتی کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم قربان ہو جاؤ۔ بیٹے بھی کتنے وفا شعار تھے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری ماں کی خواہش ہے کہ میں قربان ہو جاؤں تو مجھے اجازت دے دیے، میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ کیا محبت تھی ماں اور بیٹے میں اور کیا تربیت ہوتی ہے اولاد کی۔ آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، ہماری تربیتوں کا حال یہ ہے، اگر ماں باپ زور سے بات کر لے تو بچہ گھر سے باہر کو بھاگ جاتا ہے، ماں باپ تڑپ جاتے پتہ نہیں بچہ کہاں گیا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، کیسا ہے نہیں ہے۔ القصہ مختصر یہ، القصہ مختصر یہ، القصہ مختصر یہ، ہماری تربیتوں کا حال کچھ اور ہے، پہلے کی تربیتیں کچھ اور تھی۔ آج اس موبائل نے، آج اس ٹی وی ویڈیوز نے آج ہمارے معاشرے کے بچوں کے ذہنوں کو آوارہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ بچے کو جب کوئی بات سمجھائے تو بچہ فوراً اس پر عمل کرتا تھا۔ آپ تاریخ تو پڑھیں، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا، فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا تھا ابا جان آپ کو جو حکم ہے وہ آپ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ نے کیا تربیت دی ہوگی، اسی لیے تو علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر ہے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر، باپ نے جب بیٹے کو ادب سکھایا ہے تو بیٹا اپنے باپ کے کہے پر چل رہا ہے۔ آج بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں اپنے سیریل کو دیکھنے کے لیے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہے تاکہ بیٹا موبائل دیکھے تو ڈسٹرب نہ کرے۔ بیٹا موبائل دیکھتا ہے اور موبائل کی چاہ بچے کے ذہن کو آوارہ کرتی ہے، اب وہی بچہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ ماں کہتی بیٹا ادب سے
بات کر، وہ ادب اس کے اندر آئے گا کہاں سے؟ اس لیے کہ جو اس نے موبائل میں ریلز دیکھے ہیں، جو ویڈیوز دیکھے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے ایک دوست کی طرح ہے، تمہارا باپ تمہارے ایک دوست کی طرح ہے۔ جو ماں جو باپ اپنے بیٹے کے ساتھ دوستی کی طرح پیش نہ آئے، بچے کا ذہن خراب ہوگا۔ ایسی باتیں ویڈیوز میں آ رہی ہے، بچہ اس کو سن رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اب بچے کو لگ رہا ہے کہ میری ماں خراب ہے، میرا باپ خراب ہے، مجھے میری ماں قید کرنا چاہتی ہے، مجھے میرا باپ گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ساری عریانت، یہ ساری فحاشت اگر ہمارے بچوں کے ذہن میں آ رہی ہے تو اے میرے قوم کے غیور دیارو مسلمانوں، یہ صرف اسی موبائل اور ٹی وی کے ذریعے سے آ رہی ہے، یہ ساری خرافات کی چیزوں سے آ رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو موبائل سے، ٹی وی سے دور رکھا، ان خرافات سے دور رکھا، تو ہمارا بچہ بھی ہماری بات پر کرنے کی کوشش کرے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا میں کہ ماں حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آتی ہے کہ یا ابن رسول اللہ، یہ میرا بیٹا 11 سال کا لڑکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے نام پر قربان ہو جائے۔ بیٹا بھی کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، میری ماں کی خواہش ہے، میں آپ کے نام پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لڑکے کی ماں نے عرض کیا یا امام علی مقام، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ بیٹا آپ پر جان فدا کر دے تو میری دنیا و آخرت سنور جائے گی، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میرا بیٹا انتقال شہید ہو جائے گا تو میری دنیا بھی سنور جائے گی، میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ کل قیامت کے میدان میں کہہ سکوں گی کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں، میں اس کی ماں ہوں کہ جس نے میدان کارزار میں اہل بیت اطہار کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، میں اس کی ماں ہوں کہ جس کے بیٹے نے میدان کرب و بلا میں نواز رسول کے رفاقت میں رہ کر کے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ماں بیٹے اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اصرار کو دیکھا تو اس 11 سالہ لڑکے کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ لڑکا ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے اور اشعار پڑھتے میدان میں آتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک 11 سال کا بچہ جس کی عمر بھی 11 سال ہے، جس کی عمر بھی صرف 11 سال ہے، مجھے بتاؤ بچہ 22,000 کے بڑے بڑے شورما کے سامنے کیا کر سکتا ہے، کیا لڑ سکتا ہے؟ مگر اس بچے کی ہمت اور اس کا حوصلہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم کو اللہ پر بھروسہ ہو تو اوزار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر یقین ہو، اللہ پر بھروسہ ہو تو اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی، بس سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ 11 سالہ بچہ میدان کارزار میں آتا ہے اور آنے کے بعد رجز کے اشعار پڑھتا ہوا میدان میں آیا اور چند یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کے لاشے کے قریب آئی، کٹے ہوئے سر کو اٹھایا اور بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا احسنت یا سرور قلبی یا قرۃ عینی، شاباش شاباش، اے میرے دل کے سرور اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تم نے اپنی ماں کا دل خوش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 11 سالہ نوجوان بھی، یہ 11 سالہ بچہ بھی امام حسین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اب ایسا ماحول ہے کہ جب تک ایک بھی جانثاران اہل بیت رہے، کسی بھی رسول کے فرد کو میدان کارزار میں آنے کی اجازت نہیں ملی، کسی بھی ایک فرد کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یعنی جب تک غلام رہے، غلام اپنا تن من دھن قربان کرتے رہے، لیکن جب جانثاروں کی شہادت ہو چکی ہے تو اب باری آتی ہے رسول کے نواسوں کی، اب باری آتی ہے علی کے شیروں کی، اب باری آتی ہے فاطمہ کے جگر کے ٹکڑوں کی۔ اللہ کسی نے کہا ہے آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، ان کی وفا و صبر و رضا وہ حق پر ثبات ہے، ہر دم ہے تازہ گلشن دیم وفا کے پھول، حور جنا سے آئے ملک آئے عرش سے لے کر خدا کی طرف سے صلی اللہ کے پھول، ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین کملا نہ جائیں یہ ہیں رسول خدا کے پھول، کملا نہ جائیں یہ ہیں رسول خدا کے پھول، ان کے ہر قطرے سے پیدا ہو گئی دنیائے نو، کون کہتا ہے شہیدوں کا لہو ناکارہ ہے، ابر رحمت ان کے مرقد پر گہرباری کرے، حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے۔ جب اللہ اکبر، ایک بھی غلام جو ہے جب تک
بقید حیات رہا، جو ہے چمنستان فاطمہ کے ایک بھی پھول کو میدان کارزار میں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ اہل بیت کے نوجوانوں میں اب باری جب آئی علی کے شعروں کی تو اہل بیت کے نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت و جاں مردی کے وہ بے مثال نقوش جو ہے ثبت فرمائے ہیں، جن کو انقلاب زمانہ کے ہاتھ مٹانے سے قاصر ہے۔ اب تک نیاز مند اور عقیدت مند جو ہے عقیدت کشوں کی معرکہ آرائیاں تھی، انہوں نے علمبرداران شجاعت کو خاک و خون ملا کر اپنی بہادری کے سکے جمائے دیے تھے، لیکن اب اسد اللہ کے شیر جو ہے شیران حق کا موقع آیا۔ اب حال یہ ہے علی مرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدان کربلا میں میدان کربلا کو جولا نگاہ بنا دیا ہے۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے، ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے۔ اسد اللہ ہی تلواریں تھی یا شہاب ثاقب کی آتش بازی، بنی ہاشم کے نبرد آزمائی اور جانثارہ حملوں نے کربلا کے تشنہ لب زمینوں کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! خشک ریگستان سرخ نظر آنے لگا تھا۔ ابن سعد کو اعتراف کرنا پڑا کہ اگر ان جانثاروں پر 3 دن پہلے پانی بند نہ کیا گیا ہوتا اور یہ لوگ جو ہے پیاسے نہ ہوتے تو اہل بیت کا ایک نوجوان جو ہے پوری لشکر یزید کے لیے کافی تھا۔ اللہ اکبر! اہل بیت کے افراد ایک ایک فرد نے اپنی بہادری کی وہ جوہر دکھائے ہے کہ اچھے اچھوں کے دانت کھٹے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اب باری آتی ہے اسد اللہ شیروں کی۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزاتے ہیں۔ یہ وہی امام مسلم ہیں جن کو جو ہے امام عالی مقام نے مکہ مکرمہ سے بھیجا تھا کوفہ کے لیے، اپنا نائب بنا کر کے، اپنا معتمد خاص بنا کر کے، اور یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہمیں خط لکھ کر کے بھیجیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسلم حضرت مسلم کے بیٹے ہیں، آپ حضرت مسلم کے صاحبزادے ہیں۔ آپ جو ہے امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں، چچا جان، سب سے پہلے میرے ابا جان اور میرے 2 چھوٹے بھائی جنت پہنچ چکے ہیں، لہذا مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی میدان میں جاؤں۔ خدا کی قسم، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کہ میں آپ سے اجازت لیے بغیر یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ جیسے ابا جان نے آپ پر جان قربان کر دی ہے، میں بھی اسی طرح آپ پر جان فدا قربان کر دوں گا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر حضرت عبداللہ بن مسلم کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں دیکھ کر کچھ غم غلط کر لیتا ہوں، لیکن جب تمہیں یہی منظور ہے تو جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسلم رضی اللہ عنہ میدان میں آئے، ابن سعد کو للکارتے ہوئے کہا کہ اول تو خود میرے مقابلے کے لیے آ، ورنہ کسی کو بھیج، جس کو چاہے اس کو بھیج، اگر تجھے تیرے اندر طاقت ہے تو سب سے پہلے تو میرے مقابلے کے آ۔ ابن سعد نے قدامہ بن سعد فرازی کی طرف دیکھ کر کہا کہ امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے ختم ہو چکے ہیں، اب جو ہے ہاشمی میدان آ رہے ہیں، ذرا ہوش کر کے احتیاط سے حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ اس ہاشمی نوجوان کے مقابلے میں تو جا، لشکر میں تیرا نام ہو جائے گا۔ قدامہ آپ کے سامنے بڑے مغرورانہ انداز میں آیا، آپ نے اس پر نیزے سے وار کیا، اس نے پیچھے سے ہٹ کر آپ کا وار خالی کر دیا۔ آپ نے نیزے سے کئی حملے کیے لیکن وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ آپ نے نیزہ چھوڑ کر تلوار ہاتھ میں لی اور اس سے وار کرنا شروع کر دیا، وہ تلوار کے واروں کو بچاتا رہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نیزہ ایک طرف پھینک کر خاموش ہو گئے، اسے لگا کہ شاید یہ 3 دن سے پیاسے ہیں، بھوک پیاس کی وجہ سے تھک گئے ہوں گے، ڈر گئے ہوں گے، اس لیے اس نے سوچا کہ بھائی اب یہ تھک گئے، نیزہ پھینک دیا ہے، چلو قریب جاتے ہیں اور جا کر کے اسے جو ہے قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے قریب آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نیزے کو بیکار کیا اور آپ نے اسے مہلت دیے بغیر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ آدھی گردن کٹ کر کے رہ گئی۔ اللہ اکبر! قدامہ کے بیٹے نے سلام یہ حال دیکھا تو ابن سعد
سے کہا کہ لڑنے والے تو بہت دیکھے لیکن مگر میں نے ایسا دلیر اور بہادر آج تک نہیں دیکھا. اب کوئی یزیدی تنہا آپ کے مقابلے جانے کو تیار نہیں تھا. انہیں پتا نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ رسول کے خاندان سے ہیں, یہ رسول کے خاندان سے ہیں. آپ نے سنا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طاقت کے حوالے سے کتنی طاقت و قوت اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی تھی. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا مصطفیٰ کریم بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, پتھر پیٹ میں باندھے ہوئے ہیں, بھوک و پیاس کے حالت میں, لیکن طاقت کا یہ عالم ہے. کبھی رکانہ پہلوان آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا عالم یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آج تک مجھے کوئی ہرا نہیں پایا ہے, آج تک کوئی مجھے ہرا نہیں پایا ہے. اگر تم مجھے ہرا دو گے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. ایک ہی بار مصطفیٰ کریم سے پٹک دیتے ہیں. آپ نے سنا ہے علماء کرام سے, لوگ سوچتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا مقام کیا ہے. میرے مصطفیٰ ہر اعتبار سے, ہر لحاظ سے اللہ نے آپ کو بے مثال بنایا ہے. کائنات میں دنیا کی کوئی بھی صفت کو آپ لے لیں, دنیا میں جتنی صفتیں ہیں وہ تمام تر صفتیں ایک طرف ہیں, وہ تمام تر صفتوں کو ایک طرف رکھ دیں اور تمام تر صفتوں میں ساری صفتیں ایک ایک کر کے مصطفیٰ کریم کے اندر موجود ہے. اس لیے کہ جو سب سے بہتر ہوتا ہے, برتر ہوتا ہے, اللہ جسے چنتا ہے وہی نبیوں کا مرتبہ مقام پاتا ہے. نبی وہ نہیں ہوتا جو اپنی طاقت سے, اپنے علم سے, اپنی جو ہے اعمال کے ذریعے نبی بن جائے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ جسے چنتا ہے, اللہ جسے منتخب کر لیتا ہے, اللہ جسے چن لیتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. نبوت کا جسے منتخب کر لے وہ نبی ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی اللہ کا منتخب کردہ ہے, تو اللہ جو چیز جس کو چنے اس کے طرح کائنات میں دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا. کوئی کتنے بڑے مقام کو پہنچ جائے کسی نبی کے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم تو بظاہر یہی سنتے آ رہے ہیں کہ حضور کبھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, کبھی پانی پی رہے ہیں, کبھی جو ہے پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں. حضور کا حال یہ ہے کہ کم کھانا ہے, جو ہے حضور کا حال یہ ہے کہ روزے سے رہنا ہے, صائم رہتے, روزے سے رہتے ہیں. مگر طاقت کا یہ عالم, جب رکانہ نے کہا تھا, جب رکانہ کسی چمڑے پر بیٹھ جاتا تھا کہ کسی کے اندر ہمت نہیں کہ چمڑے کو نیچے سے کھینچ لے, اتنی طاقت کا مالک تھا. حضور سے کہا تھا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم دین کی دعوت دیتے ہو نا, تو مجھے پٹک کر کے دکھا دو, مجھے گرا کر کے دکھا دو, مجھے ہرا کر کے دکھا دو, میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول نے اٹھا کر پٹک دیا. کہا صحیح سے پکڑا نہیں تھا, 2 بار پکڑا, اٹھا کر پٹک دیا, تیسری بار پکڑا, اٹھا کر پٹک دیا. کائنات دیکھ لی, یہ جو جسم ہے اگر یہ نحیف ہے, کمزور ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز ایمان ہے, روح ہے, اصل چیز دل ہے, ایمان ہے, روح ہے. اگر وہ مضبوط ہو تو بڑے سے بڑا بھی مغلوب ہوتا نظر آتا ہے. کربلا میں یہی تو چیز بتائی گئی ہے. 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں مگر طاقت کا یہ عالم ہے کہ ان کے تلوار نے یزیدی لشکروں کے خون سے کربلا کی سرزمین کو لہو لہان کر دیا تھا. 22,000 کا لشکر جرار ایک طرف, 72 نفوس قدسیہ نے ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے. اور تاریخ عالم یہ بات لکھ دی گئی, تاریخ عالم میں یہ بات بالکل ثبت کر دی گئی تھی کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ جو ہے آلات حرب کے ذریعے سے نہیں, جنگ جو ہوتی ہے وہ صرف جو ہے اپنے جو ہے اوزار کے ذریعے سے نہیں, جنگ جو ہوتی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت اور عشق کے بنا پر ہوتی ہے. اگر محبت سینے میں اللہ کی ہو تو تنے تنہا آدمی 1000 پر بھاری ہو جاتا ہے. حضرات محترم, عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور پھر دشمنوں کے بیچ میں کچھ تلوار چلا رہے, ایک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے. پھر جو ہے محمد بن عبداللہ بن جعفر الطیار وہ شہید ہو گئے. پھر عون بن محمد عبداللہ جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں, حضور امام عالی مقام امام حسین کے بھانجے ہیں محمد اور عون, جس کا آپ نے تذکرہ سنا ہے بارہا, ان
کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے ہی میں نے ان کے تعلق سے گفتگو کیا تھا، حضرت عبداللہ بن حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ امام عالی مقام سے اجازت لے کر کے میدان کربلا میں، میدان کارزار میں آتے ہیں اور سیدھے یزیدی لشکر کے قلب پر سخت حملہ کرتے ہیں، اور پہلے ہی حملے میں آپ نے 82 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ کون ہے یہ حسن کے بیٹے ہیں، کون ہے یہ علی کے پوتے ہیں، کون ہے یہ نبی کے نواسے ہیں، کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ ایسے نہیں کہا گیا ہے شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کے تلوار کی چمک تو کبھی خیبر میں نظر آئی ہے، کبھی بدر میں نظر آئی ہے، کبھی احد میں نظر آئی ہے، کبھی صفین میں نظر آئی ہے، کبھی جمل میں نظر آئی ہے، کبھی یرموک میں نظر آئی ہے، کبھی تبوک میں نظر آئی ہے۔ الغرض کے علی مرتضیٰ نے اپنے تلوار کے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ جن کی دھمک، جن کی چمک اور جن کا روب و دبدبا اور جن کا دلے رہنا شان اور مرتبہ آج تک اپنے تو اپنے غیروں کے سینوں میں بھی پیوست ہے، اور غیر بھی اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ واقعی ایک علی نے اس دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا تھا جس دروازے کو بعد میں 40 لوگ اٹھا نہ سکے۔ وہ علی کی طاقت ہے۔ اب اس حضرت عبداللہ میں جو خون ہے وہ علی کے بیٹے حسن کا خون ہے، یعنی علی کا خون ہے۔ حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت حسن امام حسن کے بیٹے ہیں، میدان کارزار میں آتے اور آتے ڈائریکٹ صفوں میں گھس جاتے ہیں، اور ایک ہی بار میں 82 یزیدیوں کو فنار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد نے جب محمدی کچھار کے اس شیر ببر کو دیکھا، اس شیر کے تیور کو دیکھا تو گھبرا کر جان بچانے لگا۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن حسن مسکراتے ہیں، اور مسکراتے فرمایا اے بے دین، اگر تو میرے مقابلے میں آ جاتا تو تجھے بھی بے دینی اور افسری کا میں مزہ چکھا دیتا۔ اللہ اکبر۔ افسر اور فوج بن کر جو ہے تو افسر فوج بن کر کے آیا ہے، تیری مردانگی پر تھف ہے، تیری مردانگی پر، تیری افسری پر لعنت ہے۔ خبیث سوچ کہ تیرا باپ کون تھا اور تو کون ہے۔ تیرا باپ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے صحابی تھا، اور تو کون ہے؟ ملک کی حکومت نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ ابن سعد نے بختری نامی ایک عمرو شامی ایک جو ہے پہلوان سے کہا، ایک شخص کو بہت کچھ مال و متا دیا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اس ہاشمی شہزادے کا مقابلہ کرو۔ بختری نے کہا ابن سعد فوج کی سپہ سالاری ہاتھ میں لے کر کے یہ بزدلانہ حرکت کر رہا ہے، تو کیوں نہیں جاتا؟ تو کیوں ڈر کر بھاگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابن سعد کہنے لگا بختری تو سچ کہتا ہے، مگر کیا کروں؟ جان بڑی عزیز چیز ہے، لہذا اے بختری جا اور اس ہاشمی نوجوان کا، اس ہاشمی شیر کا مقابلہ کر، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو مجھے یہ بات بھی میرے ذہن میں ہے کہ تو شاید اس ہاشمی نوجوان سے ڈر رہا ہے۔ بختری یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ رے کی حکومت تجھے چاہیے اور ایک نو عمر بچوں سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ ابن سعد بختری کی باتیں سن کر کے برہم ہو کر کہنے لگا کہ تمہاری چرب زبانی کو میں دیکھ رہا ہوں، ابن زیاد کو لکھتا ہوں، تم مجھے تانا نہ دو، تم میرے حکم کی زیر نگرانی میں ہو، میرے حکم کے نیچے ہو، لہذا میں جو تمہیں بات کہوں تمہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بختری ابن سعد کا یہ لہجہ سن کر کے غصے میں آ گیا اور جب اپنا سا منہ لے کر کے رہ گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بختری 500 سواروں کو لے کر کے عبداللہ بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے کے لیے جو ہے لڑنے کے لیے حملہ آور ہو رہا ہے، تو آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے حضرت محمد بن انس، حضرت اسد بن ابی دجانہ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے غلام پیروزان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر کے جو ہے حضرت عبداللہ کی مدد کرو۔
سب سے پہلے پیروزان نے بختری پر حملہ کیا، بختری نے آپ کے حملے کو خالی کر دیا۔ ادھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت پیروزان کو بختری پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت انس بھی پیروزان کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ القصہ مختصر یہ، 500 سوار ایک طرف ہے اور 3-4 لوگ ایک طرف ہے۔ 500 سواروں کو لے کر کے بختری بھاگا جا رہا ہے اور اپنے لشکر میں پناہ لے رہا ہے، یعنی 500 لوگ ہیں، ادھر 3-4 لوگ ہیں، یہ 3-4 لوگوں سے وہ 500 لوگ بھاگ رہے ہیں۔ کیا ہیبت تھی، کیا طاقت تھی، اللہ نے کیا جلال عطا کیا تھا، کیا مقام کا مرتبہ عطا کیا تھا۔ اب یزیدی لشکر سے شیش بن ربعی 500 اور تازہ دم سواروں کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے اور بختری سے کہتا ہے کہ ڈوب مرو، 500 لشکر کے ساتھ بھی 4 آدمیوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے، 4 آدمیوں کی وجہ سے بھاگے آ رہے ہو، اور ایک نوعمر لڑکا ہی تو ہے جن کو دیکھ کر کے تم بھاگ جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی شیش بن ربعی میدان میں آیا، سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن انس اور اسد بن ابی دجانہ کو ساتھ لے کر کے اس پر حملہ کیا۔ حضرت پیروزان نے دوبارہ پھر بختری پر 500 سواروں کے لشکر پر حملہ کیا، کم و بیش 120 آدمیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت پیروزان جب تھک گئے تو ارادہ کیا کہ امام عالی مقام کی خدمت میں واپس حاضر ہو جائیں کہ اچانک دھوکے سے عثمان موصلی خبیث نے آپ کی پیٹھ پر نیزہ مار کر آپ کو نیچے گرا دیا۔ زخم اتنا تیز تھا کہ آپ نیچے زمین پر آ گئے، مگر اس کے باوجود حضرت پیروزان نے تلوار سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت اسد بن دجانہ نے جب نظر آپ پر پڑتی ہے تو آپ کو پیادہ دیکھا تو آپ کے لیے گھوڑا دوڑا دیا اور گھوڑے پر آپ سوار ہو گئے۔ القصہ مختصر یہ کہ ایک بعد دیگرے حضرت پیروزان بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ شیش سے مقابلہ کر رہے تھے کہ آپ کے دستے مبارک سے شیش کو 17 زخم آئے، شیش مجبور ہو کر بھاگ نکلا۔ آپ نے اس کا پیچھا کیا، دیکھا کہ حضرت اسد شہید ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد دیکھا کہ حضرت پیروزان بھی زخموں سے چور چور ہیں۔ آپ نے فرط محبت سے اٹھا کر انہیں اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور چاہا کہ انہیں اپنے خیمے تک پہنچا دے، لیکن آپ کا گھوڑا 100 سے زیادہ نیزے کھا چکا تھا، چلنے سے مجبور ہو گیا۔ امام حسین نے حضرت عون بن علی کے ذریعے سے تازہ دم گھوڑا بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا حضرت عون بن علی کے گھوڑے پر حضرت پیروزان کو سوار کیا اور خود اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن حسن پھر میدان میں آتے ہیں اور مقابلے للکار کر کہتے ہیں، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ ابن سعد کے لشکر سے یوسف ابن الاحجار نامی ایک شخص مقابلے کے لیے آیا اور آتے ہی حضرت عبداللہ کے سینے پر پاک پر نیزہ کا وار کیا۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور نیزہ مار کر گردن کو اس کو چھید کر دی۔ القصہ مختصر یہ کہ پھر ادھر چاروں طرف سے تلواروں کی بارش ہونی شروع ہو گئی۔ ایک ہی بات ہوتی ہے، جب مقابلہ کڑا ہوتا ہے تو پھر تیروں کی بارش ہوتی ہے، اور پھر حال یہ کہ حضرت عبداللہ بن حسن جو ہے وہ ان کے ہاتھ و تلوار چھوٹ گئی اور ان کی کلائی ٹوٹ گئی۔ پھر آپ نے اسے بھی جو دوسرے ہاتھ تھے اس سے لڑنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ جب تھک گئے تو تیروں اور تلواروں کی بارشوں کی وجہ سے آپ تھک کر چور چور ہو گئے، اور پھر آپ کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرات محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے یہ صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے تھے کہ بڑے بڑے سرما کے دل کانپنے لگے تھے۔ یزیدی لشکروں میں ایک کوہرام مچ گیا تھا کہ ایک اسد اللہ کے شیر کا اگر یہ حال ہے تو بتاؤ امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے، ان کی بہادری کا یہ عالم ہے، تو حسین اعظم کے بہادری کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن حسن کے شہید ہونے کے بعد اب حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے چچا جان مجھے اجازت دے دیے کہ میں میدان کارزار میں جاؤں۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام فرماتے، بیٹے تم کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بھائی کی یاد آ جاتی ہے۔ اے میرے بیٹے قاسم، میں کس طریقے سے تمہیں خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت دے دوں؟ آپ تھوڑی دیر تامل کرتے، تھوڑا رک جاتے ہیں۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازو پر بندھا ہوا تعویذ یاد آتا ہے۔ آپ اس تعویذ کو کھولتے ہیں، اور وہ تعویذ تھا جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت لکھ کر کے آپ کو دیا تھا۔
تھا اور فرمایا تھا کہ اسے اپنے بازو پر باندھ لو، جب تمہیں سخت سے سخت فکر اور شدید ترین مصیبت کا سامنا ہو تو اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ حضرت قاسم نے سوچا کہ اب اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے، فوراً اپنے تعویذ کو کھولا، دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے قلم مبارک سے لکھا ہوا تھا ایک حکم تھا جس کا مضمون یہ تھا بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا جان حسین کربلا میں بلا و مصائب کا شکار ہوں تو تم ان پر فدا ہو جانا اور اپنی جان اس پر صدقہ کر دینا کہ تمہارے لیے ذریعہ سعادت ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، حسین اعظم جو ہے کربلا میں شہید ہونے والے ہیں، مگر امام حسن پہلے تعبیر لکھ کر کے دے رہے ہیں ایک وقت آئے گا میدان کربلا میں تمہارے چچا مصیبت میں ہوں گے، اس وقت تمہارے چچا کے نام پر اپنی جان قربان کر دینا، تمہاری سب سے بڑی سعادت ہوگی۔ جب حسن مجتبیٰ کے علم کا یہ عالم ہے، مصطفیٰ کریم کے علم کا کیا کہنا، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی تعویذ کو کھولا، مضمون کو پڑھا تو پڑھتے ہی خوش ہو گئے اور اس تحریر کو لے کر کے اپنے چچا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اے چچا جان دیکھیں تو صحیح میرے باپ نے کیا خط لکھ کر کے دیا ہے، دیکھیں تو صحیح میرے باپ نے کیا دیا ہے، کیا شہادت کا جذبہ تھا، کیا شوق شہادت ہے، اللہ اکبر۔ یہاں ہم ہیں کہ جان بچانے کے لیے گھروں میں بھاگتے پھر رہے ہیں، ذرا سی کہیں 19-20 ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بیٹا گھر کو آ جائے اس لیے کہ ماحول خراب ہے، لیکن تاریخ کربلا کو یاد کریں کہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا جب چچا پر مصیبت آ جائے تو جان قربان کر دینا، بھتیجا کہتا ہے چچا مجھے اجازت دیجئے کہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے جب امام حسن کے اس مضمون کو دیکھا تو ناچار ہو کر اجازت دینا پڑا۔ امام قاسم جب میدان کارزار میں آتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جسم پر ادھر یہاں چل جلدی درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ۔ کل مدرسے میں ہوگا تیرا کام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور نبی پر درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا شوق شہادت میں امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کارزار میں آئے، ایسا لگتا ہے جسم میں نہ کوئی خود ہے جو ہے، نہ کوئی ذرا ہے، نہ سر پہ کوئی خود ہے، ایک پتلا سا کپڑا پہنے ہوئے، پیراہن پہنے ہوئے میدان کارزار میں شوق شہادت میں آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی میدان کارزار میں جاتا ہے تو سر پہ خود ہوتی، ٹوپی ہوتی ہے، بدن پہ لوہے کے کپڑے زرے ہوتے ہیں تاکہ تلوار لگے تو زرہ پر لگے، تلوار لگے تو خود پر لگے، مگر یہ علی کے شیر ہیں، آئے ہیں تو نہ سر پر خود ہے، نہ جو ہے جسم پر زرہ ہے، کوئی لباس نہیں، ایک پتلا سا پیرہن پہن کے آئے، انہیں پتا ہے جان دینا ہے، جان دیں گے تو کامیابی ملے گی، قربانی دیں گے تو کامیابی ملے گی۔ آپ مجھے بتاؤ ایک تاریخ یاد رکھو، حضرت علی کی اولادوں کی تاریخ یاد رکھو، اہل بیت اطہار کی تاریخ یاد رکھو، آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت علی سے لے کر کے امام حسن، حسن سے حسین، حسین سے العابدین، باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا سے لے کر کے حسن عسکری تک دیکھو آپ تو آپ کو صرف اور صرف یہی ملے گا کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے، اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کیے انہوں نے۔ آپ تاریخ جب پڑھو گے تو معلوم چلے گا، کبھی حضرت حسن عسکری کو ستایا گیا ہے، امام زین العابدین کو ستایا گیا ہے، امام باقر کو ستایا گیا ہے، امام موسیٰ کاظم کو تکلیفیں دی گئی ہے، امام جعفر صادق کو تکلیف دی گئی ہے، امام زین العابدین کے ساتھ جو ہے نازیبہ سلوک ہوئے ہے، حسن مجتبیٰ کو زہر پلایا گیا ہے، حسین اعظم کربلا میں شہید کیا گیا ہے، علی مرتضیٰ کو مسجد کے اندر شہید کیا گیا ہے۔ القصہ مختصر یہ شہادت تو جو ہے ان کے گھر کا سمجھ کے ایک گھر کی باندی غلام سمجھ لے آپ، کسی شاعر نے نہیں کہا کہ وہ خود شہید ہے پوتے نواسے، وہ خود شہید ہے بیٹے نواسے پوتے شہید، علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں، علی کی ذات وہ ہے کہ وہ خود بھی شہید ہے، بیٹا بھی شہید ہے، پوتا بھی شہید ہے، نواسا بھی شہید ہے۔ دیکھیں تو اسے کائنات
کائنات میں کوئی ایسا مرد مجاہد ملے جو خود بھی شہید ہو، جن کی شہادت مسجد میں سبحان اللہ ایک بیٹا زہر دے کے جا رہا ہے، شہادت سری ہے، شہادت سری ہے، مگر شہید ہو رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ معلوم ہے کہ کس نے زہر دیا ہے، مگر اپنے بھائی حسن حسین سے کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم انہیں قتل کرو، اگر میں جانتا کہ اس نے مجھے شہید کیا ہے تو اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، اگر وہ نہ ہو تو میری خاطر میں کسی بھی شخص کو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا، کسی کو شہید نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر، یہ امام حسن کی بات ہے۔ حسین اعظم کو لے لے تو میدان کارزہ میں سب کچھ لٹا رہے ہیں، حسین اعظم کے بیٹوں کو لے لے تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، بھتیجوں کو لے لے انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، بھانجوں کو لے لے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر پڑھیں آپ، حضرت علی کی اولادوں میں آپ کو صرف شہادت ہی شہادت ملے گی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے علی کی اولادوں کو عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا شاعر نے اسی لیے کہا وہ خود شہید ہے، بیٹے نواسے پوتے شہید، علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں آتے ہیں، میدان کارزار میں آئے تو ایک کپڑا لباس صرف ایک پیرہن پہن کر کے میدان کارزار میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ کون ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا، یہ حسن بن علی کا بیٹا قاسم ہے، یعنی قاسم بن حسن بن علی ہے، یہ امام حسن کا بیٹا قاسم ہے، اور 18 سالہ کڑیل جوان، ایک روایت میں 19 سال آپ کی عمر بتائی گئی ہے، 18 یا 19 سال کا یہ کڑیل جوان جب میدان کارزار میں آتا ہے تو جو ہے دشمنوں کے دل دہل جاتے۔ اللہ اکبر کہ یہ 19 سالہ نوجوان، اور یہ وہ نوجوان جو حسن کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، میدان کارزار میں آیا ہے۔ آپ نے کہا حل میں مبارزن ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ جسے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں جو 3 دن سے پیاسے ہیں، 3 دن سے جن کے اوپر پانی بند ہے، وہ کہہ رہے جسے بھیجنا ہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، اور جو 1,000 سوار کے برابر ہے وہ آنے سے کانپ رہا ہے، وہ تھر تھرا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، دنیا دار کا خوف نہیں ہوتا۔ جن کے دل میں دنیا کا خوف ہوتا ہے، دنیا دار کا خوف ہوتا ہے، خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی میں اللہ نے یہی تو فرمایا ہے، 2 خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو میرا خوف ہوگا یا دنیا دار کا خوف ہوگا۔ جس کے دل میں میرا خوف ہوگا دنیا والوں کا خوف نہیں ہو سکتا، اور جس کے دل میں دنیا والوں کا خوف ہوگا میرا خوف نہیں ہو سکتا۔ کربلا کی سرزمین پر یہی حال تھا، یزیدیوں کے لشکروں میں دنیا کا خوف تھا تو خوف خدا بندی نہیں تھی، حسینیوں کے اندر خوف خدا تھا، دنیا کا خوف نہیں تھا۔ تو دنیا کا خوف اگر ہو تو لرزتا ہے، کانپتا ہے، اور اللہ کا خوف ہو تو غالب آتا ہے۔ آپ آج کی تاریخ کو دیکھیں، فلسطین کی سرزمین کو دیکھیں، آج بم برسائے جا رہے ہیں، میزائل داغے جا رہے ہیں، گھروں کو گرایا جا رہا ہے، بے تحاشا یتیم کیا جا رہا ہے بچوں کو، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ان کی جمع مردی، ان کی ہمت کو سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر توڑے جا رہے، بے گھر ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بیت المقدس کی فتح یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بیت المقدس کے احاطے میں کھڑے ہیں کہ ہمیں مرنا گوارا ہے، مگر سرزمین بیت المقدس پہ آنچ آئے گوارا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خوف خدا سینے میں ہو تو انسان کسی سے بھی ٹکرا جاتا ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ، ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بلی عاجز آ جاتی ہے تو وہ شیر پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ ایک بلی کو آپ کسی گھر کے اندر بند کر دیں اور بند کرنے کے بعد اسے بار بار مارنا شروع کر دیں تو آپ کا تلوار کیوں نہ ہو وہ آپ پر حملہ ضرور کرے گا۔ فارسی کے کتاب گلستہ ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ عاجز بلی شیر پر حملہ کر دیتی ہے یا کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہی حال تکلیف دو گے، ستاؤ گے تو پھر حال تمہارا بھی برا ہو جائے گا۔ انہوں نے پیغام کربلا سے یہ دے دیا کہ اے مسلمانوں، اے نبی کی امتیوں، اے اللہ کے بندو، سنو سنو، ظلم کرنا بھی گناہ ہے، ظلم سہنا بھی گناہ ہے، ظلم کرو گے تو بھی گناہ ہے، ظلم سہو گے تو بھی گناہ ہے۔ تو
تو ظلم کے ساتھ مت رہو، ظالموں کے ساتھ مت رہو، ان کے ساتھ رہو جو ظلم کا قلعہ قما کرنے کو تیار رہتے ہیں، جنہوں نے میدان کرب و بلا میں ظالموں کا ساتھ دیا، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے، اور جنہوں نے میدان کربلا میں حق کا ساتھ دیا، آج پوری کائنات میں ان کا چرچا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے، اللہ اکبر، جو پیاسے تھے وہ زندہ رہ گئے، جو پانی پی رہے تھے وہ مر گئے۔ پانی پینے والے کا آج کوئی نام و نشان نہیں ہے، جو پانی پی پی کر پیٹ بھر رہے تھے، جو پانی پی رہے تھے نہر فرات جن کے قبضے اور کنٹرول میں تھا، آج اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو پیاسے جان قربان کر دیے، آج صرف یاول کی سرزمین پر نہیں، اس یاول کی سرزمین پر اگر 10 جگہ محرم کی مجلس سجی ہے تو 10 جگہ پر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں کروڑوں جگہ مجلسیں ہو رہی ہے تو پوری دنیا میں کروڑوں جگہ پر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تو مجلس کی بات ہے، آج ہر گھر میں ان کے نام کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا عربوں گھروں میں آج ان لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے جنہوں نے پیاسے رہ کر کے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، جنہوں نے پیاسے رہ کر جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ پتہ یہ چلا جو پانی پی رہے تھے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ زندہ ہو گئے، جو پانی پی رہے تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور جو پیاسے تھے وہ زندہ جاوید بن گئے، اور ایسے زندہ جاوید بن گئے، ایسے زندہ جاوید بن گئے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے ان کے تعلق سے مردہ سوچو بھی مت، انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات، انہیں مردہ سوچو بھی مت، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے رزق دیے جا رہے ہیں۔ جو پیاسے تھے وہ رزق پا رہے ہیں، اور جو پیاسے نہیں تھے آج ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اور نام و نشان صرف ایسے نہیں مٹا، آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا، میدان کربلا کے بعد، میدان کارزار کے بعد اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑنے پر آئے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ ان ظالموں کو عذاب دنیا میں بھی ملا ہے اور آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مختار بن عبید ثقفی شخص آیا تھا اور ایک ایک ظالموں کو چن چن کے مارا تھا۔ دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہوئے اور آخرت میں عذاب میں گرفتار ہونا ہی ہے۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر تم کسی پر ظلم کرو گے، کسی کو تکلیف دو گے، کسی کو بیجا ستاؤ گے، تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، تم آخرت میں بھی ذلیل رسوا ہو جاؤ گے۔ لہذا اے لوگوں حق کے ساتھ رہو۔ اے ان کو باہر بھیجو، چل باہر لکڑی لے دے، لکڑی لاؤ مجھے، کل سے آنا مت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے لوگ آخر میں آئیں گے، پیچھے رہیں گے، باہر بیٹھے رہیں گے، بچوں کو سامنے بھیج دیں گے، تو یہی تو حل ہوگا نا۔ ہاں آ کر کے آگے بیٹھو، کم سے کم محفل سجائے تو کم سے کم اندر آؤ، اندر آ کے بیٹھو۔ باہر گفتگو میں محفل چل رہی، نام ہمارا کہ ہم نے محفل سجایا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے، کھلواڑ بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ کتنی بار روزانہ 10 بار 12 بار کا معاملہ ہے، محفل ہو رہی ہے کہ ہنسی مذاق چل رہا ہے؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا میرے دوست، نوجوان ساتھیوں، معزز حضرات، عرض یہ کر رہا تھا کہ ظلم کے ساتھ مت دیجیے، ظالموں کے ساتھ مت دیجیے، حق بولیے۔ حق میں تکلیف ہے مگر رسوائی نہیں ہے، حق میں تکلیف ہے مگر رسوائی نہیں ہے، اور جہاں حق نہیں ہے، غلط بیانی ہے، وہاں تکلیف تو بظاہر نظر نہیں آتے مگر رسوائی ہے۔ آپ کتنا بھی مجھے کچھ کہہ لو، اگر آپ حق پر نہیں ہیں آپ مجھے یہاں سمجھا سکتے ہیں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ غلط بول، آپ کی جو عزت جو قدر ہے وہ میرے دل میں نہیں رہے گی۔ میں کتنا بھی آپ کو سمجھا لوں، اگر میں غلط بول رہا ہوں، حق نہیں بول رہا ہوں، میں کتنا آپ کے منہ پہ آپ کو سمجھا لوں، لیکن آپ کے دل میں میرے تعلق سے قدرت رہے گی کہ یہ غلط بول رہا ہے، بے ایمانی بول رہا ہے، بے ایمان کر رہا ہے۔ تو اگرچہ حق بظاہر لگتا ہے کہ اچھا ہو رہا ہے،
لیکن اس میں رسوائی ہے، وہ غلط اگر غلط اس میں رسوائی ہے، اور اگر حق ہے تو اس میں رسوائی قطعاً نہیں ہے۔ امام حسین حق کے ساتھ رہے، تکلیف ہوئی لیکن رسوائی نہیں ہوئی، ہاں رسوائی نہیں ہوئی۔ اور یزید جو ظلم کے ساتھ تھا، بظاہر پانی پیتا رہا، مگر رسوائی اتنی ہوئی کہ آج کوئی اپنی اولاد کا نام یزید رکھنا نہیں چاہتا، جبکہ یزید اچھا نام ہے۔ یزید جو ہے صحابی کا نام ہے، یزید ایک صحابی کا نام بھی ہے۔ یزید صرف اس یزید کا نام نہیں ہے جو امام حسین سے لڑنے آیا تھا، یزید ایک صحابی کا بھی نام ہے، ایک تابعی کا بھی نام ہے، بڑے بڑے اکابرین کا یزید نام ہے نا، رہا ہے۔ لیکن کربلا کے واقعہ کے بعد رب سے دیکھ لیں، کربلا کے واقعہ کے بعد سے اب تک دیکھ لیں، یزید کوئی نام رکھنا نہیں چاہتا، اور حسین کا نام ہر ایک رکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی نام، اگر کسی وجہ سے نام نہیں بھی رکھا ہے تو کوئی بات نہیں، حسین سے محبت تو ہر ایک رکھتا ہے نا۔ نام ہے اس کا عبد الغفار، مگر کہتے ہیں میں حسینی ہوں۔ نام ہے عبد الکریم احمد رضا، نام ہے سالار، نام ہے کیا کیا ہے، لیکن کہتے ہیں میں حسینی ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں حسینی ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے حق کے ساتھ رہو گے تو رسوا نہیں ہوگے، ذلیل نہیں ہوگے، اور غلط کے ساتھ رہو گے آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں رسوا ہونا ہے، ذلیل ہونا ہے۔ اس لیے حق کے ساتھ رہیے۔ قرآن نے کہا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ امام قاسم رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں اللہ اکبر کہا ہے کوئی تو میرے مقابلے میں آئے، کسی کے اندر ساکت نہیں۔ ابن سعد نے ایک ارزق نامی پہلوان سے کہا کہ ملک شام کا بڑا پہلوان ہے، ڈینگے مارتا پھر جا، اور جا کر کے جو ہے امام قاسم سے لڑ۔ اس نے کہا یہ بچہ، اس سے میں لڑوں؟ میری بے عزتی ہے، میری بے عزتی ہے۔ ابن سعد نے کہا تھا تجھے خبر نہیں، ان کے رگوں میں علی کا خون ہے، ان کے رگوں میں علی کا خون ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی، میں نہیں جاؤں گا، میرے 4 بچے، ایک کو بھیجتا ہوں ابھی جائیں گے سر کاٹ کے لائیں گے۔ ایک بیٹا گیا، امام قاسم نے ایک ہی بار میں ختم کر دیا، دوسرا آیا ختم کر دیا، تیسرا آیا ختم، چوتھا آیا کہ بعد گئے، چاروں کو ختم کر دیا۔ اب جو پہلے لڑنا اپنی بے عزتی سمجھتا تھا، اب لڑنے کے تلمال آ رہا ہے کہ میرے 4 بیٹوں کو مار دیا گیا۔ اور آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ نوجوان تیار ہو جا مرنے کے لیے۔ امام قاسم فرماتے ہیں کہ ارزق ہوگا تو شام کا کوئی پہلوان، ہماری نظر میں تیری اوقات مچھر مکھی زیادہ نہیں ہے، ہوگا تو شام کا کوئی بڑا پہلوان، لیکن ہماری نگاہ میں تیری اوقات کوئی مچھر کوئی مکھی زیادہ نہیں ہے۔ اور آگ بگولا ہو گیا، تلوار نکالی تو حضرت امام قاسم نے تلوار نکالی، تلوار دیکھا تو کہا یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے۔ کہا ہاں تیرے بیٹے نے مجھے تحفہ دیا کہ اسی تلوار سے تیرا سر قلم کر دو، ہاں اسی تلوار سے تیرا سر قلم کر دو۔ لڑائی شروع ہوئی، اس نے بھی مارا، آپ نے روکا، آپ نے مارا، اس نے روکا۔ الغرض یہ کہ معاملہ چلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام قاسم نے کہا جنگ کا ایک دستور، ایک جو ہے دستور ہوتا ہے، زاویے ہوتے ہیں، ایک بات کے تحت آپ نے کہا کہ اے ارزق میں تو تجھے سمجھ رہا تھا کہ تو بڑا تجربہ کار پہلوان ہے، لیکن افسوس ہے کہ تجھے گھوڑے کی زین تک کسنا نہیں آتا۔ اتنا کہا تو گھوڑے کی زین کو دیکھنے لگا، آپ نے ایک تلوار مارا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب کسی کے اندر سکت نہ رہی کہ امام قاسم کے مقابلے میں آتا۔ امام قاسم 3 دن کے پیاسے ہیں، صفوں میں گھس گئے ہیں، صفوں کا صفایا کر دے رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں حال یہ کشتوں کے پشتے لگے، لوگ ایسے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں جیسے گاجر مولی کٹ کٹ کر گر رہا ہو۔ کیا طاقت تھی، کیا ہیبت تھی، کیا شجاعت تھی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بھی جب شیر کہا کہ اللہ کے شیروں میں ایک شیر ہے، تو ان کی اولاد کو بھی شیر پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر حال یہ کہ جب کئیوں کو آپ نے واصل جہنم کر دیا تو پھر چاروں طرف سے وہی تلواروں کی بارش، تیروں کی بارش ہوئی، اور الغرض یہ کہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد
آپ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک عزیز کا بچھڑنا امام علی مقام کے لیے بہت ہی روح فرسا منظر تھا. اب صرف شہزادے علی اکبر ہیں، حضرت عباس علمبردار ہیں، اور امام زین العابدین جو کہ بیمار ہیں، بخار کی شدت ہے، بیمار ہیں، بستر پر لیٹے ہیں، نقاہت و کمزوری ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے. حضرت سکینہ کی پیاس ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا سکینہ کا نام سکینہ کہا گیا بعض میں، سکینہ. حضرت سکینہ ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اصل لفظ وہ سکینہ ہے، سیدہ سکینہ. ان کی پیاس ہے. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں، میرے بھائی اب سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے، میرے بھائی مجھے اجازت دے دے کہ میں نہر فرات سے چند قطرے پانی لے کر کے آؤں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات دیکھے اور اپنے بھائی کے جذبات کو دیکھا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے سپہ سالار ہو، تم میرے علمبردار ہو، علم تمہارے ہاتھ میں ہے. ایک ایک کر کے تمام دوست چلے گئے، ساتھی چلے گئے، اہل بیت اطہار کے نوجوان چلے گئے. جب تمہاری یہی خواہش ہے تو جاؤ اور جا کر کے نہر فرات سے کچھ پانی کے قطرے لاؤ تاکہ سکینہ کے حلقوم پر ٹپکا دیا جائے. حضرت عباس علمبردار امام علی مقام کا حکم سنتے ہیں اور ان کے حکم سے مشکجہ لی کر کے تلوار لیے ہوئے آپ ابن سعد کے لشکر کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا عمر ابن سعد هذا الحسین ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول انکم قتلتم اصحابہ واخوتہ وابن اعمامہ وبقا فریدا مع اولادہ وعیالہ وهم عطاش قد احرق ظلما قلوبہم. کہتے ہیں اے ابن سعد یہ حسین ہے جو نبی کریم کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، شہزادی فاطمہ زہرا کے بیٹے. اے ابن سعد تم نے ان کے اصحاب و احباب کو شہید کر دیا، وہ خود اپنے اہل و عیال کے ساتھ تنہا رہ گئے، جن کے دلوں کو پیاس کی شدت نے جلا دیا ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے کچھ پانی دے دو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے کچھ پانی دے دو. تم نے انہیں بلایا اور بلا کر کے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، ان کے اصحاب، ان کے احباب کو شہید کر دیا. ان کے بچے پیاس سے تڑپ رہے، چند قطرے پانی کی دے دو. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ کے اس کہنے کا بعض جدیدیوں پر تو یہ اثر ہوا کہ وہ رو پڑے، بعض نے شرم سے گردنیں جھکا لی. آج ہمارے یہاں اگر کوئی دشمن بھی آ جائے تو ہم پانی کا گلاس پیش کرتے ہیں، کوئی بھی ہو پانی کا گلاس پیش کیا جاتا ہے، کم سے کم پانی پی لیں. مگر ان کے دل کس قدر سخت ہو چکے تھے. پانی بند بھی کیا ہے تو ان پر بند کیا ہے کہ جن کے نانا حوض کوثر کے مالک ہیں. اللہ اکبر. جن کے صدقے سے حوض کوثر کا پانی ملنا ہے ان کے نواسوں پر پانی بند ہے. اللہ اکبر. بعض یزیدی رو پڑے، بعض شرم سے گردن جھکا لی. اللہ اکبر. جملے کلمات ایسے تھے. اور کسی نے کمال بے حیائی سے کہا تھا یا ابن ابی تراب لو کان کل وجہ الارض ماء وهو فی ایدینا ما اسقیناکم من قطرۃ واحدۃ الا ان تدخلوا فی ببیعۃ یزید. کہا کہ اے ابو تراب کے بیٹے، ابو تراب جو ہے وہ حضرت علی کا لقب ہے. تو حضرت عباس جو ہیں وہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں. کن کے بیٹے ہیں؟ ہاں، حضرت عباس کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں. ان کی ماں جو ہے
دوسری ہیں، فاطمہ ان کی ماں نہیں ہے لیکن حضرت علی کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی ماں کا واقعہ بھی بڑا کہ حضرت فاطمہ نے خود حضرت علی سے کہا تھا کہ علی میرے بیٹے میدان کارزار میں جائیں گے تو تم شادی کرو گے نا، میرے بعد شادی کرنا، اور جب شادی کرنا تو ایسی عورت سے کرنا جو طاقتور ہو، تاکہ بچے طاقتور پیدا ہوں تو میرے بیٹے حسین کا ساتھ کربلا میں دے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے شادی کیا تو حضرت عباس علم بردار کی جو والدہ تھی بہت طاقتور تھی وہ، اور امام حسن و حسین کو اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ حضرت عباس کی والدہ حضرت حسن کو زینب کو اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی تھی، اور عباس علم بردار بھی بڑے لہیم سہیم لمبے چوڑے تھے، اتنے لمبے چوڑے تھے کہ اونٹ کے کوہان پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تھا عباس علم بردار سے، عباس علم بردار آپ حسین اعظم کے ساتھ چلتے تو حسین اعظم چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ جب چلتے تھے تو گردن نیچی کر جھکائے چلتے تھے حسین کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کتنی محبت تھی، ادب تھا حسین اعظم کا حضرت عباس علم بردار سے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں طاقتور ہوں، میں بڑا ہوں، ہمیشہ اپنا بڑا بھائی اور ہمیشہ اپنا آقا سمجھا، اس لیے کہ ماں نے یہی تعلیم دی تھی، بیٹا علی کی اولاد وہ بھی ہے، علی کی اولاد تم بھی ہو، مگر ان کی ماں تمہاری ماں میں بڑا فرق ہے، ان کی ماں رسول کی پیاری بیٹی ہے، تم ان کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے، لہٰذا بھائی تو ہو مگر غلام بن کے رہنا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حسین اعظم نے کارزار میں، میدان کارزار میں ان کو اپنا علم بردار بنایا تھا۔ حضرت عباس علم بردار سے کہتے ہیں بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اے ابو تراب کے بیٹے، اگر بالفرض تمام روئے زمین پر پانی پانی ہو جائے اور وہ پانی ہمارے قبضے میں ہو تب بھی ہم تمہیں اس وقت ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک قطرہ پانی، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، 3 دن سے پانی بند ہے، ایک قطرہ پانی، پورا فرات بہ رہا ہے، فرات کا پانی موجیں مار رہا ہے، پانی بند ہے تو صرف اہل بیت اطہار پر بند ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر۔ اللہ اکبر۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیسے شعر ہے وہ، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ اللہ اکبر۔ کیا بچانا ہے کیا لٹانا ہے، سب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا کہ یہ بچانا ہے اور یہ لٹانا ہے، ایمان بچانا ہے اور جان لٹانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا پوری روئے زمین اگر پانی پانی ہو جائے تو ایک قطرہ پانی ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب تک تم لوگ یزید کی بیعت نہ کر لو۔ حضرت عباس نے جواب دیا، ہم بھوکے پیاسے مر سکتے ہیں، یہ سر کٹ سکتے ہیں، مگر فاسق و فاجر کے آگے جھک نہیں سکتے۔ ہمارے بچے تڑپ کر مر جائیں گوارا ہے، ہمارے سر کٹ جائیں گوارا ہے، مگر اسلام میں آنچ آئی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اپنی انا اور چند لمحوں کی خوشی کی خاطر آج ہم لوگ گناہ مول لیتے ہیں، ہم حرام کام کر لیتے ہیں، حلال کام کو ترک کر دیتے ہیں، چند لمحوں کی خوشی کے لیے ایسا کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حسین اعظم نے کیا پیغام دیا ہے۔ یزیدی کتوں کا یہ جواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں واپس آئے اور تمام حالات سے آگاہ کیا۔ امام عالی مقام نے مسکرا کر فرمایا، اپنا کام اتمام حجت کرنا تھا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب ہم پر کوئی بار نہیں، اب ہم پر کوئی بار نہیں ہے۔ عباس علمبردار نے پھر سے جو ہے مشریہ لی، تلوار لیا اور دریائے فرات کی جانب بڑھ گئے۔ دریائے فرات کے جانب بڑھ، شاعر کہتا ہے
آتا ہے خبردار اب عباس علمبردار، ناگاہ زمین رن کی ہوئی مطلع انوار، ہر چار طرف سے اٹھا یہ غلغلہ ایک بار، ہوشیار خبردار خبردار خبردار، اے صلی علی، کیا پسرے شیر خدا ہے، یہ شیر خدا گر نہیں تو شمشیر خدا ہے، یہ شیر خدا گر نہیں تو شمشیر خدا ہے۔ حضرت عباس علمبردار نے زبان حال سے فرمایا، ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں، واللہ میری ضرب تماچا ہے بلا کا، دل بند ہوں میں شیر خدا کا، شیر خدا کا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کے حکم سے حضرت عباس علمبردار جو ہے وہ میدان کرب و بلا سے نہر فرات کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خبیث ابن سعد نے 4000 اشقیاء کو دریائے فرات پر مقرر کیا تھا، ان میں سے ایک ایک آدمی 2000 سوار کے برابر ایک ایک آدمی تھا۔ اللہ اکبر۔ 2000 سوار تھے، 2000 پیدل تھے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کی جانب بڑھے تو یہ 4000 یزیدی سامنے آ گئے، اکیلے علی کا شیر ہے اور 4000 یزیدی لشکر ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا تم سب مسلمان ہو یا کافر؟ سب کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم مسلمان ہو تو مسلمان کو کب یہ روا ہے کہ سور، کتے، چرندے، پرندے، درندے سب پانی سے سیراب ہو اور فرزندان رسول کو، فرزندان مصطفیٰ کو اور جگر گوشے فاطمہ زہرا کو تم پیاسا رکھو؟ یہ کب گوارا ہے؟ ایک مسلمان جانور کو پانی پلائے مگر رسول کی آل کو پیاسا رکھے؟ تم مجھے بتاؤ کیا تم کس کیٹیگری کے، کس طریقے کے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ نے لشکر پر حملہ کیا اور صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے، اپنے گھوڑے کو فرات میں داخل کیا، مشکیزہ بھرا باہر نکلا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتی ہے کہ عباس علمبردار کو خیال آیا کہ چلو خود تو پانی پی کر سیراب ہو جاؤں، اور چلو میں پانی لیا۔ فوراً خیال آیا فلما اراد ان یشرب غرفة من الماء ذکر عطش الحسین واہل بیت فرمى الماء۔ آپ کو خیال آیا جیسے آپ نے پانی پینے کے چلو بھرا تو امام عالی مقام اور اہل بیت کی پیاس یاد آ گئی۔ آپ نے پانی کو پھینک دیا، اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ گھوڑا تم پانی پی لو، مگر اللہ اکبر جانور ہے مگر پانی پینے کو تیار نہیں ہے، یعنی گھوڑا بزبان حال یہی کہتا نظر آ رہا ہے حضور اگرچہ میں جانور ہوں مگر آپ کے فیض محبت نے مجھے یہ احساس ضرور عطا کر دیا ہے کہ اہل محبت کے، اہل بیت کے مقابلے میں اپنی پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ایک بھی قطرہ پانی نہیں پی سکتا جب تک کہ اہل بیت سیراب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرض کے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوتے ہیں، یزیدی کتوں کے طرف سے جو ہے، یزیدی کتوں کے طرف سے جو ہے حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور حال یہ کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، مگر یہ علی کے شیر ہیں، سبحان اللہ، یہ علی کے شیر ہیں، تلواریں چل رہی ہے، آپ بھی تلواروں سے وار کر رہے ہیں۔ الغرض یہ کہ جدھر سے آپ گھس جا رہے ہیں صفوں کا صفایا کر دے رہے ہیں، ایک ایسا ماحول، ایک ایسی کیفیت میدان کارزار میں جو ہے آ گئی ہے کہ بڑے بڑے سرماؤں کے دل دہلنے لگے ہیں، مگر ان کو پتا تھا یہ پانی اگر خیمہ حسین میں چلا جاتا ہے تو پھر ایک بھی یزیدی نہیں بچے گا۔ اعلان ہوا کہ اے یزید کے لشکروں سنو، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی خیمہ حسین میں چلا گیا تو تمہاری گھر کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہذا کسی بھی صورت میں پانی کا ایک قطرہ خیمہ حسین میں جانا نہیں چاہیے۔ اب چاروں طرف تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ایک شخص نے جو ہے اس طریقے سے پیچھے سے وار کیا کہ حضرت عباس علمبردار کا ایک ہاتھ کٹ گیا، آپ دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، پھر دوسرے ہاتھ پر وار ہوا، وہ ہاتھ بھی کٹ کر گر گیا۔ آپ نے مشکیزے کو اپنے دانت میں دبا لی اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے آپ خیمہ حسین تک پہنچنے
لوٹنا چاہتے ہیں. کسی بدبخت نے اس طریقے سے تیر مارا کہ وہ تیر جا کر کے جو ہے مسجدے پر لگا, مسجدے کا پانی پورا بہ گیا, پانی پورا زمین پر گر گیا, اور جو ہے حضرت عباس علم بردار پر تیر لگے, تلواریں چلی. حضرت عباس علم بردار کہہ رہے یا اخاہ ادرکنی, اے میرے بھائی میری خبر لیجیے. اللہ اکبر. حسین اعظم نے حضرت عباس علم بردار کے جب ان جملوں کو سنا دل دھڑکنے لگا. میدان کارزار میں آئے تو دیکھا کہ بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے لاشے کو لے کر جب میدان کارزار خیمے میں آتے ہیں تو حال یہ کہ پورا لاشا آپ کا لٹکتا ہوا آ رہا تھا. اتنے لہیم و صحیح, اتنے لمبے چوڑے حضرت عباس علم بردار تھے. امام حسین کے صبر کو دیکھیں کہ اتنا کچھ صبر فرما رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیٹوں کے لاشوں کو لا رہے ہیں, بھتیجوں کے, بھانجوں کے, بھائیوں کی لاشیں کو لا رہے ہیں, اپنے چاہنے والوں کے اہل بیت اطہار کے لاشوں کو لا رہے ہیں, مگر اس کے باوجود صبر کا پہاڑ بنے ہوئے. اعلان پہ اعلان کر لوگوں جو کچھ ہو جائے گوارا ہے, مگر دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. حضرات محترم, یہ کچھ باتیں تو بہت کرنی تھی, وقت کافی ہو چلا ہے. جو ہے انشاءاللہ ہمارا کل کا آخری جو ہے کل کی آخری محفل ہے, انشاءاللہ ہمارے یہاں سے اپنی جو ہے گفتگو شروع ہوگی, اور جلدی انشاءاللہ ہم مابعد کربلا کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جلدی آنے کی کوشش کریں, اور یہ بچوں کو آگے آنے, آپ لوگ آگے بیٹھیں تاکہ جو ڈسٹربیشن ہوتی ہے وہ نہ ہو, اور صحیح طریقے سے جو ہے واقعہ کربلا کو سنایا جائے. اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.